ہم باقاعدگی سے دنیا کے حالات بہتر ہونے کے لیے یا جنگ نہ ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ کیا غلبہ اسلام کسی بڑی جنگ یا عالمی جنگ کے ساتھ مشروط ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم مشروط تو کہیں نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ مشروط ہے؟ ہاں اگر یہی حالات رہے تو انسان نے یہ ضرور لکھا ہے کہ دنیا میں توائیاں آئیں گی، اور اگر لوگوں نے اپنی حالت کو نہ بدلی، تقدیر ایسی ہے جو بدلی جا سکتی ہے ہماری دعاؤں سے. اور اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر بڑی بڑی آفات کے بھی اگر دنیا حالت بدلے، جو عموماً تاریخ یہ ثابت کرتی ہے اور دنیا کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مشکل ہی لگتا ہے کہ حالت بدلے. اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ کوئی یا تباہی آئے یا جنگ ہو، اس کے بعد رجوع پیدا ہوا لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے اپنا تعارف کروائیں. ابھی تک تو 42 ملین کی آبادی میں 25,000 لٹریچر تقسیم کرتے ہیں آپ. اس سے آپ نے کیا بتانا ہے دنیا کو؟ دنیا کو بتائیں کہ یہ تباہی آ سکتی ہے، تم لوگ خدا کی طرف رجوع کرو. اور یہی بچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو تاکہ بعد میں اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو ان کو یہ احساس پیدا ہو کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیں اس طرف بلایا کرتے تھے. تب وہ ان کی جب تباہیاں آئیں اس کے بعد جو لوگ بچ جائیں ان کا رجوع پیدا ہو اور وہ آپ کی طرف آئیں. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اپنا تعارف کروانا، لوگوں کو پیغام دینا. پھر یہ بھی ضروری ہے، مسلمان نے خود بھی دعا کی ہوئی ہے تباہی سے بچنے کی، بلکہ تعاون کے دنوں میں بھی ہم نے دعائیں کی ہیں، بہت دعائیں کی ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں. تو اصل تو یہی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اور بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تباہی کے ساتھ ہی مشروط ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تباہی نہ آئے، اس کے بغیر حالات بدل جائیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے، جو کوشش ہے اس کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں بھی، اور ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے دنیا کو بچا بھی لے. لیکن پھر بھی اگر نہیں لوگ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو غالب آنی ہے، وہ تو آنی ہے.